قابل صد احترام صدر علی قدر جناب سید شاہد مہدی صاحب، ابن مہدی نظامی خواجہ سید محمد نظامی صاحب، جانشین فخر دہلی حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی، سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء، خواتین و حضرات، میں مبارکباد دیتا ہوں سید محمد نظامی صاحب کو کہ انہوں نے وہ روایت جو ان کے پیر و مرشد اور تایا حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی نے قائم کی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی 70ویں ہو یا حضرت خواجہ امیر خسرو کا عرس یا حضرت خواجہ حسن نظامی کا عرس، ان موقعوں پر ہونے والی علمی مذاکروں کی مجلس جو ہے اس کا سلسلہ نہ ٹوٹے، اور کرونا وائرس کی اس وبا کے زمانے میں انہوں نے اس ویبینار کا انعقاد کیا۔ خواجہ سید محمد نظامی جو ہیں ان کی خوبیاں دن بدن ہم پہ آشکار ہو رہی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ نئی بلندیوں تک پہنچائے۔ صاحبو، آج ہم حضرت امیر خسرو کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صوفی بھی تھے اور سپاہی بھی، شاعر بھی تھے اور موسیقی کے ماہر بھی۔ وہ میدان کارزار کے ایک یودھا بھی تھے اور دربار کے ندیم بھی۔ ان سب کے علاوہ سب سے بڑی نسبت جو ان کی ہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ہے، جو ہمارے سلطان جی اور محبوب الہی ہیں۔ اور حضرت امیر خسرو کے بارے میں ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے والد ترک تھے لیکن ان کی والدہ ہندوستانی تھی، اور خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں وابستگی کے ساتھ حضرت امیر خسرو نے اس پیغام، مشن اور ویژن کو آگے بڑھایا جو ان کے پیر و مرشد چاہتے تھے۔ اس لیے یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ امیر خسرو جو ہیں ان کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں اردو اور ہندی کا جنم ہوا۔ ایک نے دیوناگری کا لباس اختیار کیا اور دوسری نے عربی اور فارسی کا پہناوا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ حضرت امیر خسرو جو ہیں وہ ہندوستان میں ہماری رینیسانس کے مرد کامل ہیں۔ انہوں نے ہمیں جو گنگا جمنی تہذیب نظر آتی ہے حضرت امیر نظام الدین اولیاء کی سرپرستی میں اس کو آگے بڑھایا۔ یہاں میں ایک بات اور کہتا چلوں، اور وہ یہ کہ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر پنجابی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء جو ہیں انہوں نے بسنت کا تہوار شروع کیا۔ حضرت امیر خسرو نے ہندوی کی بنیاد رکھی، جو ایک میں نے کہا ایک نے ہندی کا روپ اختیار کیا، ایک نے اردو کا روپ اختیار کیا۔ اور اس سب کے ساتھ جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ حضرت امیر خسرو کے زمانے میں وہ تمام دربار اور تمام سلاطین اور عمرہ جن سے وہ وابستہ رہے، آج وہ اگر زندہ ہیں، اگر ان کا کوئی نام لیتا ہے تو وہ امیر خسرو کی نسبت کی وجہ سے لیتا ہے۔ امیر خسرو آج بھی ہمارے ذہنوں میں تابندہ ہیں، زندہ ہیں، ان کا کلام جو ہے
وہ ہمیں ہر موقع پر کام آتا ہے، چاہے وہ خوشی کی گھڑیاں ہوں چاہے غم کی مواقع ہوں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ حضرت امیر خسرو جس زمانے میں جیے، جس زمانے میں سرگرم عمل رہے، وہ زمانہ ذات پات پر مبنی سماج کا زمانہ تھا، جب انسانی معاشرے کو اشراف اجلاف کے نام پہ بانٹا رکھا تھا۔ لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت کا اثر کہیے، اسلام کی تعلیمات کا اثر کہیے، امیر خسرو نے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور وہ اشراف اور اجلاف کے اس فرق کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ککڑی کا بیج کبھی کبھی کڑوا بھی نکل آتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا جسے تم ننھا سا تارا سمجھتے ہو وہ اپنی جگہ خود ایک جہان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو اجلاف تھے جنہیں سماج نظر انداز کرتا تھا، مارجنلائز تھے، حاشیے پر تھے، ان کو انہوں نے ایک مرکزیت عطا کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے، اس زمانے میں جب لڑکیوں کے مقابلے لڑکوں کو اہمیت دی جا رہی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے جو بات کہی وہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیپ نہیں ہوگا تو موتی کہاں سے آئے گا، یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ سیپ کی مانند ہیں، چونکہ ماں کے روپ میں وہ آگے چل کے بیٹوں کو جنم دیتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک طرح سے عورت کی عظمت کو بھی وہ کی، یعنی ہم سے منوانے کی کوشش کی۔ پھر اس کے علاوہ ایک استبدادی سماج میں جہاں پر ظلم جو تھا وہ عام چیز تھی، اور جس کی لاٹھی اس کا راج ایک طرح سے بنا ہوا تھا، انہوں نے صاف کہا کہ صفائی جھاڑو سے دی جاتی ہے، لاٹھی سے نہیں۔ امیر خسرو نے ہمیں یہ بتایا کہ تم کیسے بہادر ہو کہ کسی مظلوم کا قتل کرتے ہو، اگر تم میں ہمت ہے تو شیر کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ غرض امیر خسرو نے ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ ہمیں ایک بات یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ امیر خسرو کے حوالے سے جو حب الوطنی کا سبق ہمیں ملا، ہندوستان کی عظمت کے ترانے جس طرح انہوں نے گائے وہ غیر معمولی تھے۔ دلی کے سب سے بڑے قصیدہ خوان خسرو ہیں، اور دلی کے مرثیہ خواں جو ہیں وہ حالی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، ایک کا تعلق حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے ہے، اور دوسرے کا تعلق جو ہے پانی پت کی سرزمین سے ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت امیر خسرو نے ہندوستان کا ہر طرح دفاع کیا۔ ہندوستان میں انہوں نے برہمن جو ہیں ان کی بھی اہمیت کو منوانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہندوستان کے اندر علم و حکمت کے جو خزینے تھے ان سے ہمیں متعارف کرایا۔ انہوں نے ہندوستان کے موسم، ہندوستان کے تیور تہوار، ہندوستان کے رسم و رواج، ہر چیز کو انہوں نے ایک نئی عظمت عطا کی۔ یہ امیر خسرو کا بڑا کارنامہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ہندوستان میں اگر ہمیں دنیا کے سامنے ہندوستان کو صحیح روپ میں متعارف کرانا ہے تو اس کے لیے ہمیں امیر خسرو کا انداز اختیار کرنا پڑے گا، نظام الدین اولیاء کی روایت کو زندہ کرنا پڑے گا، اور بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے پیر خواجہ خواجگان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ جو ہیں، ان کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارا رشتہ خدا سے بھی جوڑا اور اس کی خلقت سے بھی جوڑا، جنہوں نے ہمیں بنیادی طور پہ اس کائنات، اس سرشٹی سے بھی اپنا رشتہ بنانے پہ آمادہ کیا۔ میں حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک بار پھر خواجہ سید محمد نظامی اور خواجہ حسن نظامی میموریل سوسائٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، جس نے ہمیں اس وبا کے باوجود اس پر آمادہ کیا اور ہمیں تیار کیا کہ ہم امیر خسرو کو نہ بھولیں،
زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں کہ وہ کیسی ہی آزمائش سے گزریں، کیسی ہی پریشانی سے دوچار ہوں، لیکن اپنے محسنوں اور معماروں کو نہیں بھولتی ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ خدا ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس روایت کو باقی رکھیں۔ آئیے رب العزت سے یہ بھی دعا کریں کہ وہ اس وبا سے ہمیں، ہمارے ملک کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو ایک طرح سے کہ ہمیں نجات دے، پناہ دے اور انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔